السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام اسٹوڈنٹ کا، طلباء و طالبات کا میں اپنے چینل اونلی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی امتحان مولوی کی تیاری کے لیے دینیات پیپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی ویڈیو نمبر 3 ہوگی، ویڈیو نمبر 3 ہے۔ ہم نے 2 ویڈیو میں آبجیکٹیو کوشچن بھی پیش کیا تھا اور سبجیکٹیو کوشچن دیا تھا۔ اس کے اندر بھی 2-4 آپ کو آبجیکٹیو ملیں گے۔ حالانکہ مکمل ہم نے آل سبجیکٹ کا، عربی ہو، اردو ہو اور فارسی ہو، دینیات ہو، تاریخ اسلام ہو، سب کا ہم نے 50 کوشچن آبجیکٹیو ہم نے تیار الحمدللہ کر لیا ہے۔ یہ کچھ اس میں سے خاص ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، تو پڑھیے گا، لیکن زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا آبجیکٹیو کوشچن جو ہمارا PDF ہے بالکل کمپیوٹرائز، اس کو لے کر کے پڑھیے گا، زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح بنایا گیا ہے، کئی سالوں کوشچن کو دیکھ کر کے پوری کتاب ایک لائن کو پڑھ کر کے ایک بھی کوشچن آپ کا نہیں چھوٹے گا۔ چلیے، سوال ہے کہ متاع الملائکہ کون ہے؟ متاع الملائکہ کون ہے وہ لیجیے، یا ایسے پوچھ دیں کہ تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ آپ بتائیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ 4 فرشتوں کا نام دے گا، اس میں ایک آپ کو چننا ہوگا کہ متاع الملائکہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ نیکسٹ سوال میں ہے کہ عرش بردار یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ آپ جواب دیں گے 8۔ 4 5 6 7 8 وکلپ آئے گا، آپ چنیں گے 8، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ ابدی ازلی۔ کیا چنیں گے آپ؟ جی، اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے ابدی اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی زائل اور ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سوال دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ قدیم ہے، جدید ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے، ایسے کر کے وکلپ دے گا آپ کو، تو چنیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے قدیم ہے، یعنی پرانی ہے اور ہمیشہ یہ رہنے والی ذات بھی ہے۔ دیکھتے ہیں سوال میں ہے کہ پلصراط کہاں ہے؟ جی، پلصراط کہاں ہے؟ جنت پر، جہنم پر، بیچ میں، عرفات میں، بہت سارے سوالات آپ کو دے سکتے ہیں آبجیکٹیو میں۔ آپ چنیں گے کہ جہنم جو ہے پلصراط کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیے، آپ کے یہ کوشچن دیتے رہے ہیں تو امتحان میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ یا آپ کے 2 نمبر کی بھی کوشچن آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، اور 4 نمبر کی اور 1 نمبر کے بھی۔ کیسے؟ عشرہ مبشرہ کتنے ہیں؟ اس کا جواب دیں گے کہ عشرہ مبشرہ جو ہیں، عشرہ مبشرہ 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ عشرہ کے معنی بھی ہوتا ہے 10، اور مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، مطلب یہ ہے کہ کتنے صحابہ ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے جنت کی بشارت دی ہے۔ اب بتائیں گے، پوچھ دے کتنے ہیں؟ اب بتائیں گے کہ وہ 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ اب وہ کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، جس کو میں تفصیل سے بتاؤں گا، جو آپ کے 4 اور 5 نمبر کوشچن میں پوچھے جاتے ہیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ چلیے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو پہلے لائک کر دیں اور دوسرے کے پاس شیئر کرنے کا ارادہ کر لیں، کہ اچھی چیز کو جان کر سیکھ کر لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ ہوتا ہے، نیکی کے کام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے میں کوئی کمی ہو تو آپ کمنٹ میں رائے ظاہر کریں گے، انشاءاللہ اس پر غور کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، عشرہ مبشرہ کون ہے اور بشارت سے کیا مراد ہے؟ تحریر کریں، یعنی اس کو لکھیں۔ جواب، صحابہ کرام میں سے 10 ایسے صحابہ ہیں جن کی حیات میں نا زندگی، جن کی حیات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ صحابہ کرام میں 10 ایسے صحابہ ہیں جن کی حیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ہم کہتے ہیں عربی میں عشرہ مبشرہ۔ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ بشارت سے مراد جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اور وہ 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ ان تمام کو نام کو جانیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد کیجیے، لیکن ان کا پریکٹس بھی کیجیے، امتحان میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پوچھ سکتا آپ آبجیکٹیو میں کہ ذوالنورین کسے کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کسے کہا جاتا ہے؟ ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، اور چوتھا نام ہے کہ حضرت علی۔ پوچھ سکتا ہے کہ ذوالنورین کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ چنیں گے ذوالنورین حضرت عثمان غنی کو۔ پوچھ سکتا ہے کہ کیوں؟ تو بتائیں گے ذوالنورین مطلب 2 نور والے، وہ کیوں اور کیسے؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی رقیہ ام کلثوم، ان دونوں کی شادی عثمان غنی سے ہوئی تھی، ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے انتقال کے بعد، اس لیے کو ذوالنورین، دو نور والے مراد ہے کہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹی ہیں ان کو نور کہا گیا ہے، اور صحیح بات ہے نور ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آقا کے دو بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی، اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے، اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پہلے دیکھیے کہ 10 صحابہ کون ہیں؟ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور 3 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ ہیں جو خلیفہ، ان کو اربعہ کہا جاتا ہے، یہ 4 خلیفہ ہیں، اور 4 یہ بادشاہ اسلام تھے اپنے زمانے کے۔ تو فرمایا کہ یہ 4 ہو گئے، اور 5 میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 7 میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9 میں ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 میں ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے عشرہ مبشرہ، یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی کے اندر آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ کی بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن یہ 10 جو ہے ایک پبلک ہے، ایک عام ہے، ان کو بتایا گیا ہے، اور یہ تو الحمدللہ خاص ہے ہی ہے۔ جنت کے حقدار تو امام حسین رضی اللہ عنہ ہے ہی، فاطمہ رضی اللہ عنہ تو عورتوں کی سردار ہوگی، لیکن ان کے علاوہ ان 10 کو عشرہ مبشرہ کا خطاب ملا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سوال میں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے یا کافر؟ گناہ کبیرہ مطلب کہ بڑے بڑے جو گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ مومن ہے یا کافر؟ یہ امتحان میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ نیز گناہ کبیرہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تحریر کریں۔ نیز معتزلہ کا اختلاف بھی لکھیں۔ اس میں 3-4 پوائنٹ ہے۔ نمبر 1 گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے یا کافر ہے؟ یعنی جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں وہ مومن ہے یا پھر کافر ہے؟ یہ ایک ہو گیا، پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا گناہ ان کا معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا ہے کہ نیز معتزلہ ایک فرقہ ہے جو فرقہ ضالہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا اختلاف، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ گناہ کبیرہ مومن کو ایمان سے خارج اور کفر میں داخل نہیں کرتا۔ جو لوگ گناہ بڑے بڑے کرتے ہیں وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتے ہیں، وہ کفر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، چاہے عمدن ہو یا سہون ہو، ایک ہوتا ہے گناہ کر کے اصرار کرنا اور اس احکام کو کچھ نہیں ماننا، اسلام پر احکام پر تنقید کرنا، تب تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ سپوز دیٹ مان لیجئے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنا آپ کا فرض ہے، فرض عین ہے، اور اسلام کے رکن میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے گناہ گار ہے۔ ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ گناہ گار ہے، کافر نہیں ہوگا، مومن مسلمان رہے گا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ایک ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور نماز کے کہنے پر انکار بھی کرتا ہے، بس نماز کیا ہے، نماز کون پڑھے گا، نماز میں کیا فائدہ ہے، نماز کی چیز ہے، تو نماز کے اوپر انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اور نماز کا انکار نہیں کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ دیکھیے اب آگے اس کے سبب سمجھاتے ہیں آپ کو کہ کبیرہ گناہ کبیرہ مومن کو ایمان سے خارج اور کفر میں داخل نہیں کرتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کے بعد بندہ مومن رہتا ہے۔ اس بارے میں خوارج کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو دونوں کے ارتکاب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک معتزلہ ایک فرقہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو، صغیرہ منع ہوتا ہے چھوٹا اور کبیرہ کے منع ہوتا ہے بڑا، صغیرہ منع چھوٹا اور کبیرہ منع بڑا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، گناہ ہوتا ہے، اس کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ معتزلہ کا کہنا ہے، ایک فرقہ ہے۔ مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اور اقرار باللسان کا، تو صغائر یا کبائر سے تصدیق و اقرار نہیں زائل ہوتا ہے، بلکہ یہی مسلک امام اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اس کے بارے میں سن لیجئے، پھر دھیان سے اس کو صرف سن لیجئے، اپنے کاپی پر نوٹ کر لیجئے
گناہ کبیرہ کرنے والا گنہگار تو ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے۔ ہاں اگر انکار کر دے اس نماز کو، روزے کو، حج اور زکوٰۃ کو کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں کرتے ہو، نہیں کروں گا، نہیں کرنا چاہیے، تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ لیکن صرف انکار زبان سے نہیں کرتا ہے، عمل سے خالی ہے، عمل نہیں کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں آپ کو جاننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا صغائر یا کبائر سے تصدیق اور اقرار نہیں ظاہر ہوتا، یہی مسلک ان کا ہے۔ آگے دیکھ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے اس کے صغائر کبائر یعنی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے گا۔ مطلب یہ کہ گناہ کبیرہ توبہ وغیرہ سے معاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ بھی کرے اللہ مختار کل ہے، شفاعت کے ذریعے یا خدا تعالیٰ اپنے رحم کرم سے اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے، کافر اس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کو ایک مسئلہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب یعنی کرنے والا کافر ہو گیا کہ مسلم مومن رہے گا، تو بتایا گیا کہ کافر نہیں ہوگا جب تک وہ زبان سے انکار نہ کرے، جب تک زبان سے انکار نہ کر دے۔ اب آئیے ایک اور سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ سنیے گا دھیان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا دو جہاں کی معراج جو ہے آسمان پہ جو گئے تھے، اللہ کے پاس گئے تھے، وہ جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ نیز حالت بیداری میں تھی یا خواب میں؟ اس بارے میں مذہب حق کی کیا ہے، تفصیل سے لکھیے۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے جاننے کے لیے بھی چیز ہے، امتحان کی چیز تو ہے ہی ہے۔ اس میں سوال میں 2 پوائنٹ ہے۔ نمبر 1، نبی صاحب کی جو معراج ہوئی ہے یہ معراج جسم کے ساتھ ہے، یعنی کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس جسم کے ساتھ گئے تھے یا سپنا میں چلے گئے تھے، خواب میں چلے گئے تھے، یہ سوال ہے۔ اور اس بارے میں علماء حق کی فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کو جواب دینا ہے کہ جو علماء حق ہیں اہل سنت و جماعت ان کا کہنا کیا ہے۔ صرف ایک بار تفصیل سے آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات اس طرح بیٹھ جائے گی کہ بغیر آپ کو رٹے ہوئے امتحان میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں ہوئی تھی، یعنی جاگنے کی حالت میں ہوئی تھی، آپ کو سپنا یا خواب میں یہ معراج نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ شرح صفا میں علامہ قاری فرماتے ہیں اسرا 2 بار ہوا تھا، یعنی کہ آپ کا معراج بتا رہے ہیں 2 بار ہوا تھا، ایک مرتبہ خواب میں اور ایک مرتبہ حالت بیداری میں، جسم اصلی کے ساتھ۔ اور یہ معراج خبر رسول مشہور سے ثابت ہے، اس کا منکر مبتدع ہے، یعنی کہ گنہگار ہے۔ فلسفی کہتے ہیں، یہ تو ہو گیا ہمارے علماء کرام کی بات کہ معراج ہوئی ہے، ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے، روحانی پر کسی کو شک شبہ نہیں ہے علماء حق کا۔ فلسفی کہتے ہیں کہ آسمان میں خرق التیام نہیں ہے، یعنی کیسے چلے جائیں گے آسمان کو چیرتے ہوئے، آسمان میں توڑ پھوڑ نہیں ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، نہیں جا سکتے ہیں، یہ فلسفی لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ انکار پہ دلیل دیتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ سارے ممکنات پر قادر ہے، اس لیے حالت بیداری میں ان کا جسم کے ساتھ آسمان پہ جانا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف نے یعنی کہ لکھنے والے نے یقظہ کے قید لگا کر منکرین کا رد کیا کہ بیداری یقظہ من ہوتا ہے بیداری نا، یعنی جاگنے کی حالت میں کیا ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ آپ جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں گئے تھے، اس کو رد کیا گیا ہے۔ اور جواب ہے کہ جہاں رویا کا لفظ آیا ہے وہاں رویا بالعین مراد ہے، مفہوم یہ ہو کہ جسم روح سے الگ نہیں ہوتا ہے بلکہ روح کے ساتھ تھا۔ شب معراج رسول وہاں گئے تھے جہاں خدا نے چاہا، بس بعض نے کہا کہ اس سے جنت مراد ہے، یعنی بعض کا قول ہے کہ عرش مراد ہے۔ برکب جو کہ بھی ہو، ہمارا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے اور جسم کے ساتھ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ میں یہاں چیز آپ کو بتا دوں، شاید آپ لوگوں نے کہیں نہیں سنا ہوگا، معراج لفظ جو ہم بولتے ہیں، اس معراج لفظ کا الگ الگ تفسیر میں آپ سے کرتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ لکھا ہے معراج، معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار کمنٹ میں درود شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجیے آپ، یا آمین لکھ دیجیے۔ معراج، میم سے محمد صاحب، عین سے عرش پہ گئے، رے سے راتوں رات، الف سے اللہ کے پاس، اور جیم سے کہیے جسمانی جسم کے ساتھ یا جبرائیل کے ساتھ۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عرش پہ گئے، رے سے راتوں رات گئے،
الف سے اللہ کے پاس گئے اور جیم سے جسم کے ساتھ گئے یا جبرائیل کے ساتھ گئے۔ جسم کے ساتھ جائیں گے تو بھی جاگتے میں ہوگا اور جبرائیل کے ساتھ جائیں گے تو بھی جاگتے میں ہوگا، بیداری میں ہوگا۔ معلوم ہوا معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی، اونچائی، اور اس کو الگ الگ کریں گے تو میم سے محمد صاحب، عین سے عرش پہ گئے، رے سے راتوں رات گئے اور الف سے اللہ کے پاس گئے اور جسم سے جسم کے ساتھ گئے۔ اس کی تشریح ہو گئی۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میں آپ سے گزارش کروں گا یہیں پر رک کر کے ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیں، اور آپ کو کچھ اگر لکھنا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء کون ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ پوچھ رہا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل کون انسان ہے، افضل الناس بعد الانبیاء کون ہے، یعنی کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے۔ ترتیب وار لکھیے، تفصیل سے بتائیے، ترتیب وار لکھیے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھی امتحان کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ترتیب وار افضل الناس بعد الانبیاء، لوگوں کے بعد میں سب سے افضل نبی کے بعد کون ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل درجہ وار 4 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، وہ یہ ہیں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1، نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی تھی، تو سب سے اعلیٰ اور عمدہ آپ ہوتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور معراج شریف میں کم وقتوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے 7 آسمانوں کے سیر پر ذرا برابر بھی تردد نہ ہوا، اس لیے انہیں افضلیت میں اول درجہ دیا جاتا ہے۔ کسی کو شک شبہ بھی تھا کہ راتوں رات کیسے چلے گئے، پھر کیسے چلے آئے، لیکن سب کے اندر کچھ وہ ابوبکر صدیق میں تھوڑا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی شک شبہ نہیں تھا، اس لیے ان کو صدیق کا بھی لقب کو دیا گیا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ انہوں نے حق و باطل کے درمیان قضایا میں فرق ڈالا اور خصومات میں یعنی جھگڑوں میں انصاف کو پسند کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نمبر دوسرے پر آتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا اور لڑائی جھگڑوں میں انصاف بالکل حق اعتبار سے فیصلہ کیا تھا۔ تیسرے میں آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ذو النورین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان کے نکاح میں دیا تھا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ویڈیو کے اندر کہ ذو النورین کیوں کہتے ہیں کہ 2 نور والے صحابی کون ہیں، عثمان غنی ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لڑکیاں ان کے نکاح میں تھیں، اسی لیے انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا تھا کہ تیسری بیٹی ہوتی تو اسے بھی آپ کو دے دیتے۔ معلوم ہوا اتنے اونچے اخلاق کے تھے، اتنے نیک آدمی تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا تھا کہ میری 2 بیٹیوں کی آپ کے نکاح میں دیا ہوں، اگر تیسری بیٹی ہوتی بھی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہو گیا۔ نمبر 4 میں، چوتھے میں حضرت چوتھے درجے میں پر فضیلت میں بعد الانبیاء حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ معلوم ہوا آپ سے امتحان نے پوچھ دے عشرہ مبشرہ یعنی کہ 10 صحابی کون کون ہیں، یہاں سے آپ کو یاد کر لینا ہوگا۔ پوچھ لے نبی کے بعد کتنے لوگوں کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، بتائیں گے 4، وہ 4 خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے نام آپ کو یاد کر لینا ہوگا، کاپی میں آپ کو 1-2 بار لکھ کر کے نوٹ کر لینا ہوگا، انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو سے آپ مطمئن ہیں ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو ان کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو آبجیکٹیو کوشچن لے کر کے آ رہا ہوں پریکٹس کے طور پہ، تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ آپ چاہیں تو رابطہ قائم کر کے ہمارے نمبر پہ بالکل کمپیوٹرائز آبجیکٹیو کوشچن ہم سے آپ لے سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92 پہ آپ رابطہ قائم کر کے لے سکتے ہیں۔ پھر ملتا ہوں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ حافظ۔